بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بندے کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ جب کسی بندے کی زبان پر خود بخود جاری ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ رب اس سے راضی ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ خاص تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر ہو چکی ہے۔ یہ تسبیح عام نہیں، یہ اس بندے کی پہچان ہے جسے اللہ نے اپنی قربت عطا کر دی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل کو سکون، روح کو طمانینت اور زندگی میں وہ روحانی روشنی نصیب ہو جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، تو یہ باتیں آپ کے لیے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں عجیب سی سکون والی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے ہر الجھن میں بھی ایک اطمینان، ہر دکھ میں بھی ایک امید، اور ہر پریشانی میں دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا سکون ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتے ان کی زبان پہ جو ذکر جاری ہے وہی ان کی دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ وہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دکھ میں شکوہ کرتے ہیں، نہ خوشی میں غفلت۔ ان کی خاموشی بھی تسبیح بن جاتی ہے، اور ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے بندے جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی موجودگی سے دل کو سکون ملتا ہے، جیسے روشنی کی کرن دلوں کو چھو جائے۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب چن لیتا ہے، ان کی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل صرف کسی ایک جملے میں پا لیتا ہے، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، روح خود ہی گواہی دینے لگتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ یہ تسبیح بھی ایسا ہی راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے ایک بے قراری، ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھوں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن سے دلوں کو اطمینان اور زندگی کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بے قراری ہی اصل نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ جب انسان کو ایک بار یہ احساس ہو جائے کہ رب کی طرف پلٹنے والا راستہ یہی ہے تو پھر دن رات ایک کر دیتا ہے، بس اسی نور کے لیے، اسی تعلق کے لیے، اسی تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں لے آئے۔ یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص یاد کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اور اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، رزق، شہرت، صحت، سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں شادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں اور ایسے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپائے نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دیتی ہے۔ اس کا دوام بندے کو دنیا میں مقام عطا کرتا ہے، آخرت میں بلند درجے۔ تو میری دعا ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جن کی زبان پر تیرا ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے اور دنیا و آخرت میں ہمیں ان بلند مرتبوں پر فائز عطا فرما جو تیرے محبوب بندوں کو عطا ہوتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔